بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس یہاں پشاور میں مفتی محمود مرکز میں منعقد ہوا اور ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر غور کیا گیا۔ فوری طور پر جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا نے جس بات کا نوٹس لیا ہے وہ حکومت کی طرف سے حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جس نے پوری قوم کے ایک ایک فرد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ زندہ بھی ہیں تو ایک مشکل زندگی سے دوچار کر دیا ہے، اور عام آدمی کا سکون، اس کا چین ان سے چھین لیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پوری قوم سے اپیل کرتی ہے کہ وہ آنے والے جمعے کے روز پورے ملک میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اندر بڑے احتجاجی مظاہرے کریں اور حکومت کے اس اقدام کو مسترد کر دیں۔ جمعیت علماء اسلام نے وہ تمام قوانین جو گزشتہ ایک عشرے سے ہماری اسمبلیوں سے پاس کرائے جا رہے ہیں، اور موجودہ حکومت نے بھی اس تسلسل کو برقرار رکھا ہے، چاہے وہ گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون ہو، چاہے وہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے جو مسلم آئلی قوانین 1961 سے نافذ ہیں اس میں مزید خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں، خلاف شریعت قوانین نافذ کر دی گئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں 18 سال سے کم عمر کی شادیوں پر پابندی اور اسے زنا بالجبر قرار دینا، یہ تو بالکل جیسے اللہ کے احکامات کے ساتھ ایک جنگ اور بغاوت کا آغاز کر دیا ہے۔ ابھی اس وقت اسلام آباد میں پھر ایک جج پیدا ہو گیا ہے، اور اس نے ایک نیا فلسفہ جھاڑ دیا کہ بیوی کو خاوند کی کمائی میں 50% کا حصہ دار قرار دینے کے لیے اسمبلی قانون سازی کرے۔ یہ تمام وہ قوانین ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں، جس کے ہم بار بار نشاندہی کر چکے ہیں کہ یہ قوانین برطانیہ میں اسی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں جس کے ساتھ آج ہم پاکستان میں ان قوانین کی پیروی کر رہے ہیں۔ انگریز چلا گیا، لیکن انگریز کے جانے کے بعد اس کی پیروی ہم سے نہیں گئی، ان کی اطاعت ہم سے نہیں گئی، اور ہم ان کے قوانین کو اب پاکستان کے عوام اور مسلمانوں پر مسلط کر رہے ہیں۔ وقف املاک کے حوالے سے جس قانون کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح شریعت کے قانون کو تبدیل کیا جا رہا ہے، بیانی ہی یہی قانون انڈیا میں بھی پاس ہو رہا ہے، ایک ہی الفاظ کے ساتھ۔ ایسے قوانین جو جنوبی افریقہ میں پاس ہو رہے ہیں، جو غیر اسلامی ملک ہے، وہ ہماری اسمبلیوں میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہماری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی تو نہیں ہے۔ ان نظریات کی بنیاد پر ہم ویسے بھی ایک موقف رکھتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ کی حکومت جعلی، پھر دوسری طرف صرف پیپل پارٹی کے سہارے کھڑی، پھر خلاف شریعت اپنے اختیارات کو اور اسمبلی کو اور اکثریت کو استعمال کرنا، پھر جس طرح وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، پھر ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے یہ حق حاصل ہے کہ ہم ایسی حکومتوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کر دیجیے۔ یہ سب کچھ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے حکمران امریکہ کے غلام ہیں،
امریکہ اس وقت اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے. انہوں نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. ابھی ان کا فلسطینی مسلمانوں کے خون سے پیٹ نہیں بھرا کہ انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا. لبنان پہ وہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں. اسلامی دنیا کو گھیرا ہوا ہے. پورا خلیج امتحان سے گزر رہا ہے. اور ہماری حکومت یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور یہاں کے مقامی مسائل پر ان کی توجہ مرکوز رہے. تو یہ بھی پبلک کی نظر میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ سارے حالات اپنی قوم کے لیے اس لیے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل جیسے سفاک، قاتل اور قابض ایک قوت کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اور ان کو پس منظر میں لے جایا جا سکے، اور اسلامی دنیا میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہاں پر امریکہ کو ریلیف دی جا سکے. لہذا اس سیاست کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ان کے ناپاک ارادوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز 12 اپریل کو مردان سے ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے ہم ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر ملک بھر میں جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز. ہم نے کچھ ریاستی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ تجویز دی کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے اور جو عالمی صورتحال ہے، پھر اسلامی دنیا میں جو نئی صورتحال بنی ہے اور اس سے جو پاکستان متاثر ہو رہا ہے، ہر پاکستانی اپنے وطن کے لیے فکر مند ہے، ہمیں بتایا تو جائے کہ کیا مسئلہ ہے. اگر آپ سر عام ایک بات نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم عوام کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ ہی بتا دیں پاکستان کہاں کھڑا ہے. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والے، ہمیں تو کہیں پاکستان پیچھے بھی نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی 2 سرحدیں ہیں، ایک مغربی سرحد جو افغانستان سے ملتی ہے اور ایک مشرقی سرحد جو ہندوستان سے ملتی ہے. ہم نے دونوں سرحدیں بند کرا دی ہیں اور ہماری تجارت نہ اب مغربی دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اور نہ مشرقی دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے. افغانستان کے پاس تجارت کے بہت سے راستے ہیں اور انہوں نے وسط ایشیائی ممالک کو رابطے میں بھی لے لیا ہے اور اپنے تاجروں سے کہہ دیا ہے کہ تجارت کا رخ بدل دو. ہندوستان پورے مشرقی اور جنوبی ایشیا کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے، لیکن کیا زبردست قسم کے دماغ ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں کہ دونوں سرحدیں اپنے اوپر بند کر دی اور اب کہہ رہے ہیں کہ تیل کم خرچ کرو، اس لیے کہ آبنائے ہرمز بند ہو گیا ہے. تیل کی ترسیلات بند ہو گئی ہیں. لیکن پاکستان تو اس بات کا دعوے دار ہے کہ پاکستانی جھنڈے کے نیچے 10 جہاز آبنائے ہرمز کو عبور کر چکے ہیں. وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اگر وہ پاکستان آئے ہیں تو پھر پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا؟ اگر وہ پاکستان سے کسی دوسرے ممالک کی طرف گئے ہیں تو بتایا جائے کہ کراچی میں اترے ہیں، تیل وہاں سے اتارا گیا ہے، تیل دوسرے جہاز پہ چڑھایا گیا ہے، دوسرے جہازوں کو یہاں کراچی میں پورٹ عطا کیا گیا ہے، وہاں سے ان کو دوسرے ملکوں میں بھیجا گیا ہے. اس پر جو آمدن ہے وہ کیا ہے، یہ قوم کو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اور ایک صاحب نے بڑے خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز تو پولیس رات بن گیا ہے اور ایک حافظ جی جو ہے پولیس رات سے 10 لوگوں کو گزار سکے گا. ہمارے حافظ جی نے 10 جہاز گزروا دیے ہیں. یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. سنجیدہ چہروں کے ساتھ قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے
اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور اس موقف کو دہرایا ہے کہ اسرائیل ایک قابض ریاست ہے. حالات ایسے بن رہے ہیں کہ اب امریکہ کی پشت پناہی کے باوجود بھی اسرائیل کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ فلسطین سے جو جنگ ایران تک آ پھیلی ہے یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ تنہا ہے اور یورپ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. پہلی مرتبہ یورپ ایک جنگ سے لاتعلق رہا ہے کہ جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے. امریکہ میں پوری امریکی عوام اس وقت ٹرمپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے ہیں. جو شخص ملک کے اندر بھی تنہا ہو، پورے یورپ میں تنہا ہو، پوری دنیا میں تنہا ہو، وہاں پاکستان کے حکمران آج بھی ٹرمپ کی خوشامد اور اس کی رضامندی کے لیے ہر اقدام کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. کون سی آزادی ہے یہ؟ کون سی خود مختاری ہے؟ ہمارے حکمران اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھے ہیں اور ایک غلامانہ ذہن کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. عوام کی جھوٹی نمائندگی کو لے کر سول حکمران اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار اور اسٹیبلشمنٹ وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار. یہ وقت ہے کچھ مضبوط فیصلہ کرنے کا. تمام وبال قوم کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ، مہنگائی کے پہاڑ عام آدمی پر ڈال دیے جاتے ہیں. حکمران جوں کے تو عیاشیاں کر رہے ہیں. آج اسرائیل اس حد تک جری ہو رہا ہے کہ وہ ایک نئے قانون کے ذریعے سے فلسطینیوں کو پھانسیوں تک لے جائیں گے. تمام قیدیوں کو پھانسیوں تک لے جانے کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا ہے. یہ قانون جنیوا انسانی حقوق کنونشن سے متصادم ہے. یہ قانون اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر سے متصادم ہے. اقوام متحدہ ہو یا جنیوا انسانی حقوق کنونشن اس کا فوری طور پر نوٹس لے، اسے انسانی حقوق کے منافی قرار دے اور قیدیوں کے حوالے سے جو عالمی قانون ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، جبر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. امن و امان کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے. حکومتی رٹ ختم ہے. یہاں کی صوبائی حکومت نہیوں میں نشیوں میں، آپریشن کے خلاف بھی اور فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بھی. اس قسم کی ڈاواڈول پالیسیوں سے حکومتیں نہیں چلا کرتی. عوام کو ایک پرسکون حکومت چاہیے، ایک ایسی حکومت جو عوام کو بھی سکون دے سکے. حکومت بھی مضطرب اور عوام بھی مضطرب، یہ پھر اسٹیٹ نہ ہوا، اس کو کوئی اور نام دینا ہوگا. چھبیسویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے کچھ ترامیم دی تھی جو تسلیم کر لی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر دستور کے مطابق اب سود بند ہوگا، لیکن 2026 شروع ہے، 1 سال بیچ میں رہ گیا ہے اور اس وقت تک سود کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات ہمیں بینکوں میں یا محکموں میں نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا چاہتی ہے حکومت؟ یہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ سیاست والی بات ہوئی کہ جب مجبوری ہے تو ہر بات مان لی، جب اس مجبوری سے نکل گئے تو پھر اپنی وہی خو، وہی عادت، وہی روش. اس طرح تو عوام نہیں چلیں گے آپ کے ساتھ.
जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामी कवानीन का दिफा करेगी। इस वक्त भी जो आइन में तरमीम की गई थी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात डिबेट के लिए ऐवान में लाई जाएंगी, एक भी अभी तक कोई सिफारिश वो बहस के लिए ऐवान में पेश नहीं की गई। इससे हुक्मरानों की बदनीयती का अंदाजा लगाया जा सकता है। बदनीयती से हुकूमतें नहीं चला करती, झूठी नुमाइंदगी के साथ हुकूमतें नहीं चला करती। हम अवाम में हैं और हम मुल्क की नज़ाकतों को सामने रखते हुए बहुत सी चीज़ों पर अभी आखिरी इक़दाम से पहलू तही कर रहे हैं, वरना ये एक दिन की मार है। अवाम में नाराज़गी है, हुकूमत से भी नाराज़, रियासती इदारों से भी नाराज़। उनके ऑपरेशंस भी न अवाम को अमन मुहैया कर रहे हैं और न उसकी तरफ कोई पेशरफ्त, बल्कि मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा का वाली बात है। आज भी 2024 के इलेक्शन की रविश बरकरार है। जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, ऐनी शाहिदीन कि आज भी शिकस्त खुर्दा लोग जो ज़िमनी इलेक्शनों में हार चुके हैं, उनको कामयाब करार दिया गया है। पांच 5,000 वोट लेने वाला हारा हुआ है और 500 वोट लेने वाला जीता हुआ है। शर्म आनी चाहिए इस इंतखाबी निज़ाम को, इस इलेक्शन कमीशन को और उन कुव्वतों को जो इस किस्म के नताइज के लिए अपनी रियासती कुव्वत को इस्तेमाल करते हैं। क्या तब्दीली आई है तुम्हारे अंदर? अगर आप हमें मजबूर करते हैं कि हम खुशामद करके सियासत करेंगे, तो ये जमीयत उलमा इस्लाम की रविश नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम की तरबियत नहीं है। हमने सर उठाकर चलना सीखा है और अपने अकाबिरीन से सीखा है, और वही रविश चलेगी। कहां तक जाना चाहते हो ये आप बताएं, हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। समंदर ने कहा, मछली से कब तक तैरते रहोगे? तो मछली ने कहा, जब तक तेरे अंदर मौजें मारने की ताकत है, उस वक्त तक मेरे अंदर तैरने की भी ताकत है। इस हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 12 अप्रैल को बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और अच्छा मेला लगेगा इंशाअल्लाह, और अवाम को एतमाद दिलाया जाएगा कि आप तन्हा नहीं हैं, कोई तो है जो आपके पुश्त पर खड़ा है और आपके हक की बात कर रहा है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। तवानाई प्रोग्राम को वो करते हैं जिससे आपने बात की कीमतों में इजाफा, लेकिन जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो भी इसी तरह के फैसले होते हैं तो हुक्मरान और तमाम जो लीडिंग पार्टी की लीडर्स हैं वो आपके घर के सवाल करते हैं, आपके घर आके आपके साथ मुलाकात करते हैं, तो आवाम तो समझते हैं कि मौलाना साहब इनके साथ जो है ना सलाह मशवरा है। सलाह मशवरे के लिए शायद कम आते हों, हमारे गज़ब से बचने के लिए ज़्यादा आते हैं। शुरू की थी JUI ने, उसके असरात भी निकल आए। क्या ये दोबारा एक तहरीक होगा जो अभी शुरू किया जा रहा है बारदान से, या सिर्फ जलसा? बहरहाल जलसों का तसलसल होगा और उसी से अगले जलसों का ऐलानात होंगे और इस तरह पूरे मुल्क में जाएंगे हम इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरी कोशिश की गई कि आपको किसी तरह अपना हमनवा बनाया जा सके या आपके जो दस्त शफकत वो हासिल कर सके, शायद इसमें उनको कोई नाकामी हुई है। तो कल फिर इनका एक जलसा था, उसमें आपके खिलाफ फिर नारे लगे, तो क्या आपके और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो रास्ते थे वो खत्म हो चुके? जवाब तो आपने खुद दे दिया कि कल आपके खिलाफ फिर नारे लग रहे थे, लेकिन उनके आप तुम्हें कोई फर्क तो नहीं आया, इसका मतलब ये है। पार्लिमानी इजलास बुलाया, कोई 28वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं, आपको कुछ इस हवाले से इत्तेमाद मिली है कि कुछ बातें? देखिए, 28वीं तरमीम की बातें अभी तक मीडिया में चल रही हैं, कोई ख़ास सियासी महाज पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उस हवाले से यकीनन अपोजिशन को मिल बैठकर सोचना होगा, और अगर वो मुल्क और आइन और कानून से मुतसादिम है या उसमें कोई जबर का पहलू है तो उसका रास्ता रोकने के लिए हमें एक मुश्तरका इक़दाम करना होगा। मौलाना साहब, इमरान खान की हुकूमत में
بھی JUI اپوزیشن میں تھی, اس وقت بھی اپوزیشن میں ہے. عمران خان کی کارکردگی کیسے تھی اور شہباز شریف کی کارکردگی کیسی ہے؟ شہباز شریف کامیاب کیسے ہے اور عمران خان کامیاب کیسا تھا؟ میرے خیال میں یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے بہت مختصر تاریخ کی بات کی ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں ہر آنے والا پہلے کو بخش دیتا ہے. مولانا صاحب آپ نے 3 بلوں کی بات کی. ایک کمیونٹی کی شادی میں اور ابھی جو نیا آیا ہوا ہے کہ خاوند کے کمائی میں 50% کٹوتی جو ہوتی ہے وہ بیوی کو دیں گے, تو اس پر آپ نے پہلے بھی کمیونٹی کی شادی والی جو بل ہے اس میں آپ نے اعتراضات لگائے تھے پورے پاکستان میں. اب اس میں آپ لوگوں کے کیا کردار ہوں گے؟ ایک ہے اپوزیشن میں بیٹھ کر کردار ادا کرنا اور ایک ہے حکومت میں بیٹھ کر کردار ادا کرنا. چونکہ اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں بھی چھوٹے گروپ والے لوگ ہیں. تھوڑی سی آپ لوگ اور عوام ہماری قوت بڑھائیں, پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے قانون لاتے ہیں. مولانا صاحب, یہ جو آپ کا جو تحریک ہے وہ وفاق کے خلاف ہے, ان کے اقدامات کے خلاف ہے. یہاں صوبے میں بھی کرپشن کی زبان زدہام ہے, تو اس پر بھی ساتھ ساتھ نکتہ ہوگی. سنا ہے عروج پہ ہے. مولانا صاحب یہ تو اس میں کرپشن کی بات کی, لیکن ہم تو وفاق کی بات کر رہے ہیں وہ, لیکن اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے, کیونکہ جو ہم نعمان کی صورت حال سے وزیر اعلیٰ جو ہے نا شروع دن سے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, ایک پریس کانفرنس سے آتے ہیں کہ آج بھی کسی وقت اس کا یہ جو آپ کا ذہن ہے, جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, آپ سوال کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہی بات میری زبان سے آپ نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں. جی, ان کو حق پہنچتا ہے, اگر وہ جلسہ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ہم تو اس سے اختلاف نہیں کریں گے. وہ اپوزیشن کی جماعت ہے اور اپنے مطالبات کے لیے وہ ضرور اپنا احتجاج کریں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر تو ہم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے اور نہیں لگنی چاہیے. مولانا صاحب, چینی سفیر نے آپ کے ساتھ ملاقات کی, تو افغانستان کے حوالے سے ایسی کوئی بات ہے کوئی آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر کوئی ہو؟ دیکھیے, چین اس وقت بہرحال ایک کردار تو ادا کر رہا ہے, لیکن چین زیادہ شور شرابہ نہیں مچاتا, جو کچھ کرتا رہتا ہے. یقیناً یہ تشویش وہاں پائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو چین کی سرمایہ کاری کے مواقع تھے وہ بند ہو چکے ہیں. تو اب اگر آپ مغربی سرحد بھی بند کر لیتے ہیں, مشرقی سرحد بھی بند کر لیتے ہیں, تو چین کے ساتھ تو ایک کوریڈور بن جاتا ہے, اور وہ بھی آپ سے مایوس ہوں. اور ایران اس وقت کوئی اچھے نہ برے کا تو اپنے حالات کے نمٹ رہا ہے. تو خطے میں ہم نے پاکستان کو محصور کر دیا ہے اور تمام ترقی کے راستے اور کاروبار کے راستے مسدود کر دیے ہیں ہم لوگوں نے. بہت شکریہ آپ حضرات کا. جی دھنیہ واد. سینٹ الیکشن آ رہے ہیں ابھی ضمن جو ہے, اس میں آپ لوگوں کا امیدوار کون ہوگا؟ پتہ نہیں مجھے, وقت سے پہلے آپ لوگ میرا خیال میں زناور لال نہ ہوا, وہ نہ پسار کرتا خدا حافظ.